السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وادی کشمیر میں گرچہ دن کی صبح سے ہی دھوپ کھلتی رہتی ہے اور تاہم مطلع صاف رہنے سے شبانہ سردیوں کی لہر تیز تر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں 15 جنوری تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ متعلقہ محکمے کے ترجمان کے مطابق وادی میں 10 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد ازاں وادی میں 11 اور 12 جنوری کو موسم آبر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں کے میدانی علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 13 سے 15 جنوری تک موسم ایک بار پھر مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اپنی ایڈوائزری میں مسافروں اور ٹرانسپورٹروں سے کہا ہے کہ وہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ ادھر مطلع صاف رہنے سے وادی کے شبانہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج ہوئی ہے اور سیاحتی مقامات گلمرگ، پہلگام اور سونامرگ وادی کے سرد ترین علاقے رہے ہیں۔ وادی کے کشمیر کے شہر آفاق اور سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -9.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -10.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی کشمیر میں واقع وادی کے ایک اور مشہور سیاحتی مقام سونامرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں 21 دسمبر کو شبانہ درجہ حرارت -8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو کر رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی تھی۔ سری نگر میں سال 1974 کے ماہ دسمبر میں کم سے کم درجہ حرارت -10.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور 13 دسمبر سال 1964 کو شبانہ درجہ حرارت -12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ ضلع کھمم کے ایک گاؤں میں رواں تعلیمی سال کے دوران ایک سرکاری اسکول ایک طالب علم اور ایک ٹیچر سے کام کر رہا۔ اس اسکول میں صرف ایک طالب علم ہے۔ اس واحد شاگرد کو ایک ٹیچر پڑھا رہا۔ داخلوں کے اندراج میں کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسکول میں زیر تعلیم واحد طالب علم ایک لڑکی ہے جو جماعت چہارم کی طالبہ ہے۔ یہ پرائمری اسکول وائرا منڈل میں واقع ہے جہاں صرف ایک لڑکی زیر تعلیم ہے۔ حکام نے تعلیم میں خلل ڈالے بغیر اس طالبہ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈی ای او نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت اسکول میں بچوں کی تعداد معقول تھی مگر چند برسوں کے دوران اسکول میں داخلوں کی شرح تیزی سے گھٹ گئی۔ عہدیدار کے مطابق اس پرائمری اسکول میں داخلہ نہ لینے کی اصل وجہ والدین اپنے بچوں کو خانگی و انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلہ دلانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں چہارم جماعت کے بعد والدین اپنے بچوں کو سوشل ویلفیئر کے اقامتی اسکولوں میں داخلہ دلا رہے۔ سردست اس سرکاری اسکول میں صرف ایک ٹیچر کام کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال میں والدین کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کو اس سرکاری پرائمری اسکول میں داخلہ دلائیں۔ عہدیدار کم از کم 25 بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ہمارے پاس انتہائی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ صلاحیتوں میں فروغ کے لیے اساتذہ کو تربیت دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سال مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ یو پی کے امیٹھی کی پولیس گورکھ ناتھ ریلوے اسٹیشن پر 2 مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک بارریش شخص کو ریلوے اسٹیشن پر ایک کار کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی بی جے پی قائدین کی جانب سے اعتراض کیے جانے اور کارروائی کا مطالبہ پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی قائدین نے دعویٰ کیا کہ کھلے میں نماز پڑھنے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا اور قاطعوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جا رہی۔ پولیس نے 2 افراد کی شناخت کی ہے جنہوں نے نماز پڑھی تھی۔
ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ریاست کے کسی بھی گوشے میں صرف نماز پڑھنے پر اس بی جے پی زیر اقتدار ریاست کی پولیس مسلمانوں کے خلاف فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہندو تو قائدین اور تنظیموں کے دباؤ میں کارروائی کی جاتی ہے۔ کھلے میں نماز پڑھنے پر بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے مالوا علاقے کے شاہجہاں پور ٹاؤن میں ایک پالی ٹیکنک کالج کی خاتون لیکچرر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد ABVP کارکنوں سے گزارش کی کہ وہ اسے ہراساں نہ کریں۔ امتحان میں سختی برتنے پر اسے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایک وائرل ویڈیو میں گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج کی گایتری سنگھ کو کالج پرنسپل کے دفتر نے ہاتھ جوڑ کر ABVP کارکنوں سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ABVP کارکن آرام سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے پرنسپل کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ خاتون لیکچرر قریب ہی کھڑی ہوئی تھی اور ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس ویڈیو میں گایتری سنگھ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ برائے مہربانی مجھے معافی کر دیں اور مجھے ذہنی طور پر ہراساں نہ کریں۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، میں اس ٹاؤن میں اکیلی رہتی ہوں اور آپ لوگ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ لیکچرر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ سراسر ہراسانی ہے۔ گنیش پوجا کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے۔ بھوپال کے ایک صحافی کاشف ککوئی کی جانب سے پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ اس لیکچرر پر امتحانات میں سختی برتنے کا الزام ہے، اور ککوئی نے لکھا، یہ مدھیہ پردیش میں شاہجہاں پور پالی ٹیکنک کالج کی لیکچرر گایتری سنگھ ہے۔ اس پر امتحانات کے دوران سختی برتنے کا الزام ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ABVP کارکنوں نے پرنسپل کے دفتر میں ہنگامہ برپا کر دیا اور اس کے خلاف الزامات لگائے۔ رنجیتا گایتری سنگھ رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس ہنگامے کے بعد امتحان کو آسان کر دیا گیا۔ ABVP کی زیر قیادت ریاست شعبہ تعلیم میں تیزی سے ترقی کر رہی پرنسپل و پرمارتھی نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ لیکچرر کو ABVP کارکنوں نے ذہنی طور پر ہراساں کیا۔ راہل گاندھی نے حال ہی میں مشہور ڈیری برانڈ کیونٹرز کے بانیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات کا مقصد ایک صدی پرانے اس برانڈ کی جدت سے بھرپور کاروباری حکمت عملیوں اور اس کے توسیع منصوبوں کو سمجھنا تھا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس ملاقات کی تفصیلات بیان کی۔ خیال رہے کہ آزادی سے پہلے کے دور میں ایک مینوفیکچرنگ برانڈ کے طور پر شروع ہوا کیونٹرز آج صارفین کو براہ راست خدمات فراہم کرنے والی ایک بڑی کمپنی بن چکا ہے، جس کے ملک بھر کے 65 شہروں میں 200 سے زائد سٹورز موجود ہیں۔ راہل گاندھی نے گفتگو کے دوران اس بات پر روشنی ڈالی کہ کیونٹرز نے پرانے اور روایتی ذائقوں کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ نئے ذائقوں کی آزمائش کیسے کی۔ بانیوں نے اپنے کاروباری سفر کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے چھوٹے شہروں میں، خاص طور پر ٹائر 2، ٹائر 3 اور ٹائر 4 علاقوں میں برانڈ کی توسیع کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنے حالیہ اقدامات جیسے فلیورڈ ملک اور گھی جیسی FMCG مصنوعات میں داخلے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں انہوں نے کاروباری چیلنجز کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ FMCG سیکٹر میں کم مارجن اور بڑے شہروں میں بڑھتی ہوئی مسابقت۔ اس کے باوجود ان کا عزم ہے کہ وہ جدت اور روایات کے امتزاج سے ایک مستند اور قابل احترام کاروبار کو فروغ دیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ ملاقات صرف کیونٹرز کی کہانی سننے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح دیانت دار اور اصولوں کے مطابق کاروبار ہندوستان کے کاروباری جذبے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں کہ ریاست میں یونیفارم سول کوڈ UCC کا جلد نفاذ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں۔ ان سرگرمیوں کو دیکھ کر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر یا پھر اس کے بعد کبھی بھی ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو سکتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے شرائط و ضابطے کا لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ میں تجزیہ کیا جا رہا، ساتھ ہی اس میں مختلف طرح کی درخواستوں کے لیے
رجسٹریشن فیس بھی طے کرنے پر مشورہ ہو رہا۔ قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ میں سبھی شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرنے کے مقصد سے ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ قانون پہلے ہی بنا چکی ہے۔ اسے نافذ کرنے کے لیے شرائط و ضابطے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اسے لیجسلیٹو کے پاس تجزیہ کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں سرگرمی جاری ہے۔ شرائط و ضابطے کا جائزہ لے رہے افسران یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی مرکزی قانون کا دہراؤ نہ ہو۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کو زمین پر اتارنے کے لیے بلاک سطح کے ملازمین کو تربیت دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ملازمین کو پہلے ہی نشان زد کر دیا گیا تھا۔ ریاست میں مختلف محکموں کے تقریباً 1500 ملازمین کو تربیت دی جائے گی۔ تربیت دینے کے لیے ایک ادارے کو ذمہ داری دی گئی ہے جو ملازمین کو یکساں سول کوڈ کی باریکی کو سمجھائے گا اور انہیں نافذ کرنے کی جانکاری دے گا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنوری ماہ میں یونیفارم سول کوڈ قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے چچا راج پال سنگھ یادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ راج پال سنگھ نے گروگرام کے میدانتا اسپتال میں علاج کے دوران صبح 4 بجے آخری سانس لی۔ وہ کافی وقت سے بیمار تھے۔ آبائی گاؤں سیفئی میں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی۔ راج پال سنگھ یادو کے انتقال پر ایس پی رہنما اور ان کے بھائی رام گوپال یادو سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے گہرے غم کا اظہار کیا۔ رام گوپال یادو نے اپنے پوسٹ میں لکھا، میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ اطلاع کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی راج پال سنگھ کا صبح میدانتا اسپتال گروگرام میں اچانک انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آخری رسومات آبائی گاؤں سیفئی میں ادا کی جا رہی۔ راج پال سنگھ یادو کے انتقال کی خبر ملتے ہی اکھلیش یادو اپنے سبھی پروگرام منسوخ کر کے سیفئی پہنچے۔ شیو پال یادو پہلے سے ہی اٹاوا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے دیگر رہنما اور کارکنان سیفئی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران سیفئی میں پورے ملائم کنبے کے ایک ساتھ موجود رہنے کی امید دیکھی گئی۔ ایک جانب جہاں دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جاٹوں کے ریزرویشن کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنے کی بات کر رہے اور بی جے پی کی شکایت RSS سربراہ موہن بھاگوت سے کر رہے، وہیں دہلی کی کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو کس طرح راحت پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی بات کر رہی۔ کانگریس نے ابھی تک 2 ضمانتوں کا اعلان کیا ہے، جس میں خواتین کو 2500 روپے ماہانہ اور علاج کے لیے ہر دہلی والے کو 25 لاکھ روپے تک مفت علاج کا وعدہ کیا۔ دراصل کانگریس پارٹی نے GST کے نظام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ملک کے 12 بڑے شہروں میں بیک وقت پریس کانفرنسز کا انعقاد کیا۔ اسی ضمن میں دہلی میں کانگریس کی جانب سے رکن پارلیمنٹ شکتی سنگھ گوئل نے صحافیوں سے خطاب کیا۔ شکتی سنگھ گوئل نے بتایا کہ کس طرح دہلی کے عام لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا اور کارپوریٹ گھرانوں کو ٹیکس میں راحت دی جا رہی۔ انہوں نے موجودہ ٹیکس نظام یعنی کہ GST کو ٹیکس دہشت گردی کا نام دیتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت نے غلط GST لاگو کر کے عوام کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 9 طرح کے GST سلیب بنائے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ 28% کا سلیب ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اگر وہ کوئی شخص 3 ویلر خریدتا ہے تو اس کو 28% GST دینا پڑتا ہے، جبکہ 3 ویلر خریدنے والا بھی عام آدمی ہوتا ہے اور 3 ویلر میں سفر کرنے والے بھی عام آدمی ہوتے ہیں۔ آج کسان کاٹن پیدا کرتا ہے، وہ بیوپاری کو بیچتا ہے، کاٹن کے اوپر ایڈوانس GST جو بھی پرچیز کرے گا فارمر سے اسے ایڈوانس ٹیکس بھرنا ہے، اور پھر اسے ٹیکس ریفنڈ کب ملے گا؟ جب وہ دوسرے کو بیچے گا۔ اگر کسی وہاں کاٹن میل والے نے کاٹن خریدا ہے اور اس کے وہاں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے مال پڑا رہا، ایڈوانس جو اس نے ٹیکس بھرا ہے اس کے اوپر 1 روپیہ سرکار بیاج نہیں دے گی، اور اگر کسی نے ٹیکس نہیں بھرا تو اس کے اوپر پینلٹی اور انٹرسٹ دونوں لگتا ہے۔ کسان آج سب سے زیادہ کاٹن گروئنگ فارمرز پریشان اسی کی وجہ سے ہیں۔ جو ویاپاری کاٹن خرید کے کاٹن ملز لگا رہے ہیں وہ آج بینکرپٹ ہو رہے ہیں، اور سرکار اس کی اندیکھی کر رہی ہے، کیونکہ کسان
चाहे कितने भी परेशान हो, हम उसे जग का तात कहते हैं। अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली लॉस एंजल्स काउंटी के जंगलात में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद हलाक और तकरीबन 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के मुताबिक पैसिफिक पैलेसेड्स में लगी जबरदस्त आग 15,800 एकड़ यानी कि 63.9 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गई। आग ने 1000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिनमें सैंटा मोनिका पहाड़ों और बहरुल काहिल के दरमियान वाक़ कई महंगे घर भी शामिल हैं। फायर और पुलिस अफसरान के मुताबिक लगने वाली आग ने लॉस एंजल्स के 2 पड़ोसी शहरों अल्टाडेना और पासाडेना के करीब 10,600 एकड़ से ज्यादा अराजी को जलाकर खाक कर दिया। इसमें 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स आग के फैलाव को कम करने और इंतहाई हालात में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए सख्त मेहनत कर रहे। इस दौरान सलमर में रात भर तेज हवाओं के दौरान तेजी से फैली आग में 700 एकड़ इलाके को झुलसा दिया था। अफसरान का कहना है कि जनूबी कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर जंगल की आग के तेजी से फैलने की बड़ी वजह तेज हवाएं, निस्बतन कम नमी और खुश्क पौधों का होना है। उन्होंने कहा है कि यहाँ 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों के दरमियान बयानबाजी और पोस्टर वार शिद्दत इख्तियार कर गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर कई मुकामात पर बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए उसे गाली गलोच पार्टी करार दिया गया। इन पोस्टर्स में सवाल किया गया कि दिल्ली का वज़ीर आला कौन होगा। एक तरफ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ सवालिया निशान के साथ गाली गलोच पार्टी लिखा हुआ है। ये होर्डिंग्स खास तौर पर वज़ीराबाद फेज़ 1 और रिशादीपुर डिपो के इलाके में लगाए गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी हमला तेज कर दिया। प्लेटफॉर्म पर जारी करदा एक वीडियो में बीजेपी से पूछा गया कि बगैर दूल्हे का घोड़ा किसका है। वीडियो के उन्वान में तंज करते हुए लिखा गया, भाजपा वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। इस मुहिम के जरिए आप बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार के चेहरे को जाहिर न करने पर सवाल उठा रहे। बीजेपी ने जवाबी वार करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया, जिसमें कहा गया, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। दोनों जमातों के दरमियान ये पोस्टर वार इंतखाबात की सरगर्मी को जाहिर करती है। दिल्ली असम्बली की 70 निशस्तों पर इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। इंतखाबी मैदान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है, जबकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में मौजूद है। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन से वफ्द मिला। नई दिल्ली असम्बली में 15 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक वोट काटने के लिए 5,500 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई थी, जिसके नाम पर यह वोट कटवाने की दरख्वास्त दी गई। उसने समात में इलेक्शन ऑफिसर को बताया कि उन्होंने वोट कटवाने के लिए ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। बादजा इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से भी खिताब किया और बताया कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में नए फर्जी वोट बनवा रही है और नई दिल्ली विधानसभा में कुल 1 लाख वोट हैं और इन 15-20 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन आई हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। अभी हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं, मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं।
नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं, उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने वोट, जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।